اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ ناظرین کرام سلام علیکم، میں علی رضا اشتر آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں اور چند معروضات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں حیدر ٹی وی کے ذریعے سے۔ جیسا کہ دور حاضر میں کیا ماحول چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، بخوبی آپ واقف ہیں اس دنیا میں کیا سے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور آج تک تو مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں تو کچھ مسلمان خاموش تھے، لیکن اب بات صرف مسلمان کی نہیں ہے بلکہ مسلمان عقائد اور وہ بنیادی اشیاء کہ جن کے ذریعے سے ہمارا اسلام قائم و دائم ہے، اس بنیاد کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو اور یہ پیغام، چونکہ قرآن مجید پر حملہ ہوا ہے، لہٰذا یہ پیغام میں مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں، اور علی رضا اشتر اپنے مسلمان بھائیوں سے، شیعہ، سنی، حنبلی، بریلوی، جتنے بھی فرقے ہیں، تمام بھائیوں سے بصد ادب گزارش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، چند پیغامات ہیں جو آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میری کوئی بساط نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں ایک چھوٹا سا چراغ ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اس پروردگار عالم کی محبت میں ایسا چراغ ہوں جو روشن ہوں، جل نہیں رہا ہوں۔ آج پورا معاشرہ، پورا اسلام ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے بغض و حسد لیے ہوئے ہے، بھائی ہماری مسجد ہے، ہمارے مسجد میں نہیں آنا، آپ کی مسجد میں، ان کی مسجد میں نہیں جانا، اگر وہ فلاں فرقے سے تعلق رکھنے والا ہماری مسجد میں آ گیا تو ہماری مسجد کو پاک کرنا چاہیے۔ یہ سب کیا مسئلہ ہے عزیزوں؟ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کر کے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہیں، چیمی گوئیاں کرتے رہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہیں۔ اب وقت آن پڑا ہے، اس لیے میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا قرآن الگ نہیں ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم اس ایک پروردگار کو مانتے ہیں، ہم ایک رسول، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا اب ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چینلز کے ذریعے سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، سوشل میڈیاز کے ذریعے سے، جہاں پر شریعت کے اوپر، قرآن کے اوپر، اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے میں جلدی عرض کروں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں کے لیے علی رضا اشتر کا پیغام، سب سے پہلی بات، ہم اسلام کو مانتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ بابا سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے کہ آیا ہم اسلام کو ماننے والے ہیں یا صرف اور صرف مسلمان کہلا رہے ہیں؟ آیا ہم نے صرف داڑھی بڑھا لی ہے، ہم نے صرف لباس پہن لیا ہے، کرتا پجامہ پہن لیا ہے یا ٹوپی پہن کے، اور اس کے بعد معاشرے میں جانے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک بھرپور تماچا ہے مسلمانوں کے لیے۔ میں خود شیعہ اور مسلمان ہوں، لہٰذا اپنے تمام مسلمان ملت مسلمہ کے تمام فرد کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے، وہ ریسرچ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچا، اس کا جملہ تھا کہ میں پوری دنیا میں اسلامک ممالک جہاں جہاں بھی ہیں، تمام اسلامی ممالک میں گیا، اور وہاں جانے کے بعد وہاں میں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا۔ دیکھیں، ایک انگریز ریسرچر ہے، علی رضا کی بات نہیں ہے، کسی اہل سنت کی بات نہیں ہے، کسی ہندو کی بات نہیں ہے جو ہندوستان میں رہ رہا ہے، بلکہ ایک انگریز کہہ رہا ہے کہ جس کو مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں، جو شریعت کو جانتا نہیں، جو قرآن کو جانتا نہیں، جو رسول پر ایمان نہیں رکھتا، وہ انگریز کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں سرچ کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد میں اس پوائنٹ اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جہاں جہاں مجھے مسلمان ممالک میں گیا، وہاں پر مسلمان تو نظر آئے مگر اسلام نظر نہیں آیا۔ شاید بری لگے کچھ دیر کے لیے میری بات، لیکن یاد رکھیے گا یہ جملہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر جو کمیاں اب تک کی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ مسلمان ممالک میں گیا، وہاں پر مسلمان تو نظر آئے مگر اسلام نظر نہیں آیا، اور انہوں نے وہیں پر کہا کہ بعض غیر مسلم ممالک میں گیا، وہاں پر مجھے مسلمان نظر نہیں آئے لیکن اسلام نظر آیا۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام کو سمجھنا مین مقصد ہے، مین ہدف اسلام کو سمجھنا۔ آئیے جلدی میں گفتگو کرتا ہوں۔
تو سب سے پہلا پیغام مسلمان ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، متحد ہونا پڑے گا، قرآن کے خلاف ایک ساتھ آواز اٹھانی ہوگی۔ جہاں پر فرقہ شیعہ سے تعلق رکھنے والے علماء اور لیڈران آواز اٹھا رہے ہیں، وہیں پر اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ بریلوی ہوں یا جتنے بھی فرقے کے مسلمان ہوں، ان کے لیڈران آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور صرف لیڈران کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وسیم کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سلمان رشدی نے رسول خدا کے شان میں گستاخی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واجب القتل ہو گیا، ملعون ہو گیا، اور اس پر ساری دنیا لعنتیں کر رہی ہیں، خود وسیم بھی لعنت کر رہے ہوں گے۔ میں سوال کرتا ہوں وسیم سے، وہ مجھے اتنا بتائیں کہ جب سلمان رشدی نے رسول خدا کی شان میں گستاخی کی، کیا آپ نے لعنت کی کہ نہیں کی؟ بالکل کی ہوگی، اور آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو۔ میری نظر میں مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ نے بھی سلمان رشدی کے خلاف آواز اٹھائی ہوگی اور اس پر لعنت کی ہوگی۔ بس میرا یہی سوال ہے کہ جب رسول خدا کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سلمان رشدی کہا جاتا ہے اور اس پر لعنت کی جاتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، تو پھر میرے مسلمان بھائیوں، میرے ان جذبہ انسانیت رکھنے والے لوگوں، پھر قرآن، وہ قرآن کے جو رسول کے سینے پر نازل ہوا، جو رسول کے لیے جس کی آیتیں وحی بن کر آئیں، اگر اس قرآن کے خلاف گستاخی کی جا رہی ہیں تو اس کے خلاف بھی، اس شخص کے خلاف ہم لوگوں کو اٹھنا ہوگا اور اس پر لعنتیں کرنی ہوگی، جتنا زیادہ ممکن ہو اس کے خلاف آواز ہماری ذمہ داری ہے اٹھانا۔ اب آئیے اگلا پیغام۔ لہٰذا پیغام یہ ہے کہ سب ایک ہو جائیں، سارے کے سارے ایک ہو جائیں، ہم سب، یہ 5 انگلیاں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ابھی میں ایک بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں، بتاؤں گا انشاءاللہ، پوری ویڈیو دیکھیے گا کہ وسیم نے جو یہ بیان دیا ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے اور ان لوگوں کی سیاست کیا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آپ ایک ہو جائیں۔ جب آپ ایک ہو جائیں گے، جب آپ کی طاقتیں ایک ہو جائیں گی، تو پھر دشمنوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ طرح طرح کی سازشیں کوشش ہو رہی، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی وہ شخصیتیں کہ جو معتبر ہیں اسلام میں، ان کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ مضبوط ہو رہے ہیں اور ہمیں آپس میں اختلاف کا شکار کر کے بانٹ دیا، انہوں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ آپ دیکھیں، مسلمان ہیں آپ، یہ 5 انگلیاں ہیں، 1 2 3 4 5، شیعہ، سنی، اور اس کے درمیان بریلوی، حنبلی، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کو جوڑ لیجئے آپ، یہ سارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا، کوئی بھی دشمن سامنے سے آیا، اس نے میری انگلی فوراً پکڑی اور ایسے موڑ دی، فوراً ٹوٹ جائے گی انگلی میرے سرکار، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جب تک یہ انگلیاں کھلی ہوئی رہیں گی، گویا جملہ بدل کے کہوں، جب تک یہ انگلیاں بکھری ہوئی رہیں گی، کوئی بھی آئے گا انگلی توڑ دے گا آسانی سے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا آئے گا، دوسری انگلی توڑ دے گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیے، جس دن یہی کھلی ہوئی انگلیاں بند مٹھی میں تبدیل ہو گئیں، اسی دن پھر ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی ہمارے درمیان کہ دشمن ہمارے خلاف آواز اٹھانے سے خوف کریں گے۔ اب بھی آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں، اب بھی آ جاؤ، وقت ہے بھائی تمہارے پاس۔ کیوں آپسی اختلافات میں شکار ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہو اور کمزور کیے دے رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، ایک ساتھ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارا شیرازہ بکھیر دیا جائے۔ آئیے میں موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اب میں کیا کروں، سلمان رشدی کا نام آ رہا ہے تو وسیم رشدی میں کہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ وسیم رشدی کا پہلا ایجنڈا اور پہلا پروپیگنڈا کیا ہے؟ پہلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ مدرسے کے خلاف اس نے آواز اٹھائی۔ کیا مطلب؟ مدرسے میں آتنکواد پالے جا رہے ہیں، مدرسے میں آتنکواد اور آتنکی بنایا جا رہا ہے طالب علموں کو۔ کیسی بات کرتے ہیں بھائی، آپ نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟
ناظرین یہ جملہ یاد رکھیے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ علی رضا اشتر کہہ رہا ہے کہ وسیم صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں قرآن کی پاک و پاکیزہ لا ریب فیہ آیات کے اوپر، ان کے متعلق میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم صاحب آپ کے علم کا اتنا مرتبہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کے ایک حرف پر بھی آواز اٹھا سکیں۔ اور ہاں، ہمارا قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کا ایک زبر بھی اپنے اندر معنی رکھتا ہے، ایک زیر بھی اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ نے عربی گرامر پڑھا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا، جو انسان صحیح سے اردو نہ بول پا رہا ہو وہ قرآن کی عربی عبارت اور وہ فصاحت و بلاغت والی آیات کیا سمجھ سکے گا؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نے اعتراض کیا قرآن کی آیت۔ اور ہاں، اگر وسیم نے بیان درج کرایا کورٹ میں کہ 26 آیات ہٹائی جائیں تو اتنا یاد رکھیے گا اس کے پیچھے کسی اور کا دماغ ہے۔ وسیم کے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی ان آیات کو سمجھے، پرکھے۔ یاد رکھیں ناظرین، ایک پیغام دے رہا ہوں اور وسیم کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ ارے جس کو خود ان کے گھر والوں نے، خانوادے والوں نے الگ کر دیا ہو، ارے حتی الامکان جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے آنکھ، وسیم صاحب آپ اگر قرآن کو مانتے ہیں تو سنیے، اگر کسی کی ماں نے کسی کو آنکھ کر دیا تو پھر وہ اللہ بھی حق نہیں رکھتا کہ اس کی مغفرت کر دے۔ اپنا حشر محسوس کرو، اب بھی وقت ہے، معافی مانگو، اور اپنی ماں سے پہلے معافی مانگنا، دنیا والوں سے بعد میں۔ آئیے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، زیادہ دیر کی ویڈیو نہیں دینا چاہتا۔ پہلا سوال، پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے وسیم رشدی کا کہ مدرسے میں ڈاکٹر اور انجینئر بن کے وہاں سے کیوں نہیں نکلتے، سب ملا مولوی کیوں بن کر نکلتے ہیں؟ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے آواز اٹھائی کہ مدرسے میں ایسے علوم رکھے جائیں اور سسٹم بدلے جائیں، وہاں سے ڈاکٹر اور پروفیسر اور انجینئر کیوں نہیں بن کے نکلتے؟ میرا سوال ہے آپ سے، مجھے بتائیں کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر انجینئر بن کے سامنے آیا اس کو آپ نوکری دیں گے؟ ارے اس زمانے میں ہزاروں انجینئرز بھٹک رہے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کو بند کر کے اب اس کو دینی تعلیم ہٹا کر کے دنیاوی تعلیم بھی داخل کی جائے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں جس مدرسے میں سے پڑھا ہوں اس مدرسے سے لے کر اور جتنے بھی مدرسوں کو میں جانتا ہوں وہاں پر انگلش کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، میتھمیٹکس کا بھی سبجیکٹ موجود ہے، اور میں نے خود پڑھا ہے سائنس کی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں، علم جغرافیہ پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کیا جانیں گے مدرسوں کے بارے میں؟ مدرسوں کی عظمت آپ کیا سمجھیں گے؟ دوسری بات، قرآن کو اگر آپ نے اعتراض کیا تو یاد رکھیے گا سب سے پہلی بات کہ آپ کا اعتراض بے جا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں ان 26 آیات، میرے پاس ابھی صرف غالباً 24 آیات پہنچی ہیں اور جن کو انہوں نے درج کرایا ہے ان پر اعتراض کر کے کہ ان آیات کو ہٹائی جائیں قرآن سے۔ مگر یاد رکھیے گا میں ثابت کروں گا، انشاءاللہ ثابت کروں گا، کچھ دنوں میں وہ ساری آیات میرے پاس آ جائیں، اس کا انتظار ہے۔ آپ نے جو اعتراض کیا ہے بظاہر لفظی معنی سے فائدے اٹھا کر، یہ آپ کا بالکل غلط سمجھنا ہے۔ قرآن بغیر معلم قرآن کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کا ایک لفظ سمجھنا اگر آسان ہوتا تو پھر وہ عرب کا زمانہ آپ کو یاد نہیں جب سورہ کوثر کا نزول ہوا تھا، اور جب وہاں پر بڑے بڑے شعراء اور ادبا نے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے۔ آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ سمجھ لیں؟ عربی جاننے والے لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے، پھر آپ کی کیا اوقات ہے میرے سرکار؟ آپ تو اردو بھی نہیں جانتے صحیح سے، آپ عربی پر گفتگو کریں گے، آپ قرآن پر اعتراض کریں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ترجمہ نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مدرسہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تفاسیر قرآن پر نظر رہنا بھی ضروری ہے۔ بغیر تفسیر کے آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے اعتراض کیا اور کورٹ میں آیات درج کر دی
کہ قرآن میں کافرین کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے اور جہاد کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، کس اس کا شان نزول کیا ہے، کس ماحول میں نازل ہوئی، آیا جب وہ رسول کے اوپر نازل ہوئی تھی تو اس وقت ماحول کیا تھا۔ آپ ذرا پڑھیں، تفاسیر قرآن کو دیکھیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ جب آپ نے اعتراض کرنا تھا تو کر دیا کہ اسلام میں جہاد کا حکم دیا گیا اور اس سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے، مگر آپ بھول گئے کہ یہ جو آیت جہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا یہ کب نازل ہوئی؟ یہ تب نازل ہوئی جب ہمارے رسول مکے میں ہدایت کر رہے تھے اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کافرین رچ رہے تھے، اور سازشیں ہو رہی تھیں، ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں وہ آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں جہاں پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے جہاد کا جواب دینے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، آپ کے خلاف صرف آپ کے پاس ایک بار فون آیا، دھمکی کا فون آیا آپ کے پاس، وہ ریکارڈنگ نیوز چینل سے وائرل ہوئی ہے، میں نے وہیں پر سنی کہ اس کال ریکارڈنگ میں یہی چیز آئی کہ میں داؤد ابراہیم کا آدمی بول رہا ہوں اور آپ یہ سب چھوڑ دو اور مسلمانوں کو ستانا اور پریشان کرنا سوچ دو۔ کہیں نہ کہیں اس میں آپ کی سازش مجھے لگ رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کو ٹیررسٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ مسلمانوں کو آتنکواد ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ رپورٹ مجھے نیوز سے ملی کہ جیسے ان کے پاس دھمکی کا فون آیا، انہوں نے فوراً اس کال کے لیے بتایا، لوگوں کو دکھایا اور جو ان کے ماہرین ہیں ان تک پہنچائی، اور اس کی ریسرچ چل رہی ہے کہ یہ فون آیا کہاں سے، فون کرنے والا کون تھا، اور یہ نمبر نیپال کا تھا کہ پاکستان کا تھا کہ کہاں کا تھا، یہ ساری سرچ شروع ہو گئی۔ میرے سرکار وسیم صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ کو صرف دھمکی ملی تو آپ اپنے جواب کے لیے اور آپ نے لکھنؤ کے تھانے میں یہ عرضی بھی دے دی کہ میری حفاظت کے لیے گارڈ فراہم کیے جائیں۔ واہ واہ، کیا بات کرتے ہیں آپ! اپنی حفاظت کے لیے آپ گارڈ بھی مانگ رہے ہیں، پولیس والوں کو بھی بلا رہے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر آنچ آ جائے اور اسی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ قرآن میں کہہ دے کہ اپنے جواب میں، دفاع میں جنگ کرو، جہاد کرو، تو آپ اس کو آتنکواد کہہ رہے ہیں۔ آپ اس کو آتنکواد کہہ کے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، میرا آپ سے پیغام ہے، ایسی بیہودہ باتیں اور حرکتیں آتی رہیں گی، ان باتوں میں آپ نہ آئیں۔ آپسی اختلافات کو اور اس نے جو بھی نازیبہ الفاظ آپ کے مقدسات کے لیے استعمال کیے ہیں ان کو فراموش کرتے ہوئے شیعہ سنی بلا فرق سب کے سب میدان میں آئیں اور مجبور کر دیں حکومت کو کہ وسیم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بس علی رضا اشتر کا آج یہی پیغام تھا، اور آخر میں گزارش کروں گا کہ حیدر ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ والسلام علیکم۔